للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا آوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے مرحوم و مغفور میر شبیر حسین ابن میر اسد علی صاحب کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، جوار اہل بیت میں جگہ نصیب ہونے کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم کی مغفرت کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور اس مجلس کے ثواب کو، مرحوم کے قبر کو ایصال ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ مجلس اعزا برائے ایصال ثواب مرحوم میر شبیر حسین ہیں، جو ایک جوان تھے۔ جب معاشرے میں یا کسی فیملی میں، کسی گھرانے میں بچہ جوان ہوتا ہے تو سب کی نگاہ امید اس کی طرف کھل جاتی ہیں۔ جس زمانے میں سب کی نگاہ امید شبیر حسین کی طرف کھلی ہوئی تھی، مرحوم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ مشیت الہی ہے اور یہ دنیا کا قانون ہے۔ انشاءاللہ اس مجلس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور جوان مرحوم شبیر حسین کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات جو آج کے زمانے کے ماحول کے حساب سے مناسب ہے شاید آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور آپ حضرات بھی ضرور اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہر طبقے کے انسان کو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے ضعیف ہو، چاہے عالم ہو، چاہے غیر عالم ہو، سب کے لیے یہ زمانہ مشکل ہے، جوانوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایمان کی حفاظت، عقیدوں کا تحفظ، اخلاق کو بچائے رکھنا سب کے لیے سخت ہے، جوانوں کے لیے بہت سخت ہے۔ الحمدللہ ہم ایک ایسے دین کے پیروکار ہیں، دین اسلام، جس دین نے ہر عمر کے مسلمان بلکہ انسان کے لیے کامیابی کے دستور بتائے، ضابطے بتائے۔ مخصوصاً جوانوں کے حوالے سے بہت سارے ہدایتیں دین مبین اسلام نے دی ہیں، اس لیے کہ اسلام جانتا ہے کہ جوان کی اہمیت اور قدر کیا ہے، اور کس مہم مرحلے کا نام ہے جوانی۔ کچھ ایسے کلی ضابطے بتائے، کچھ ایسے جنرل قانون بتائے اسلام نے، جن قوانین اور ضابطوں پر 5000 سال پہلے والے جوان بھی اگر عمل کرتے، کامیابی انہیں نصیب ہوتی۔ آج کے جوانوں کی کامیابی کے ضامن بھی ہے، قیامت تک کے جوانوں کی کامیابی کا ضامن اور یہ قانون، یہ ضابطے ہیں۔ ان ضابطوں میں سے، ان قوانین میں سے ایک جس آیت کو ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت فرمائی، سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب بعض جوانوں نے غار میں پناہ لی،
غار میں چھپ گئے جا کر. جیسے ہی غار میں جا کر چھپ گئے انہوں نے سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ، اے پروردگار اپنی رحمت ہمیں عنایت فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی کا سامان فراہم فرما. یہ کچھ جوانوں کی کامیابی سے خداوند عالم سورہ کہف کی آیت نمبر 10 میں راز بتا رہا ہے، پردہ اٹھا رہا ہے کہ یہ جوان جنہیں آج اصحاب کہف سے جانا جاتا ہے یہ کیسے کامیاب رہے. عزیزان محترم، مومنین مؤمنات، اگر آپ توجہ کریں مجالس میں، محافل میں، کتابوں میں، عربی زبان میں جوانی کے حوالے سے چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لفظ الگ ہیں لیکن سب کا معنی جوان کیا جاتا ہے. جیسے ایک لفظ ہے عربی میں کہتے ہیں شاب اور اردو میں کہتے ہیں شباب. جیسا آپ مرثیے میں سنتے ہیں، شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے، محب و پیٹو کے اکبر حسین سے چھوٹے. تو یہاں پر شاعر نے مرثیے کے لیے جو جوانی کے حوالے سے جو لفظ استعمال کیا شباب، شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے، مطلب یہ کہ جناب علی اکبر جوانی کے عالم میں اپنے باپ سے جدا ہو گئے. ایک اور لفظ ہے جسے غلام کہتے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کو میدان کی طرف روانہ کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا قد برز الیکم غلام، ایک جوان تمہاری طرف آیا ہے جو صورت میں، سیرت میں، اخلاق میں، کردار میں ہو بہو رسول ہے. ایک اور لفظ ہے جس کو فتح کہتے ہیں. فتح بھی جوان کا معنی ہے. تو ہم نے 3 لفظ بتایا آپ کی خدمت میں، شباب، غلام، فتح. تینوں کا معنی جوان ہے. تینوں کو اگر آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں تو تینوں کا معنی لکھا ہوتا ہے جوان. قرآن کریم میں جب ہم نے توجہ کی تو قرآن میں اللہ نے 10 جگہوں پر جوان کے حوالے سے لفظ استعمال کیا ہے اور 10 جگہوں پر فتح کہا ہے. کہیں پر بھی شباب نہیں کہا، کہیں پر بھی غلام نہیں کہا. جہاں پر بھی آیا ہے فتح آیا ہے. تو کیوں اللہ نے شباب جوان کا معنی دینے کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا، فتح استعمال کیا؟ ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ ایک مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اس حوالے سے. انشاءاللہ کہ اس مجلس کے صدقے میں اللہ رب العزت جو بات ہم بتا رہے ہیں ہمیں اور آپ ناظرین کو سننے، غور کرنے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے. شباب جوانی ہے تو یہ صرف انسان کے ایک دور زندگی، دور عمر کی طرف اشارہ کرتا ہے. لکھے گئے ہیں کتابوں میں کہ 15 سال سے 29 سال، 15 to 29، اس درمیان جو انسان زندگی کرتا ہے، اس ایج میں جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شباب. شباب کا معنی جوان، 15 سے 29. پیریڈ آف ایج، ایج کا ایک پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں جو انسان ہیں ان کو کہتے ہیں شباب. قرآن کریم میں اللہ نے شباب نہیں کہا بلکہ فتح کہا. کیوں اللہ نے شباب، پیریڈ آف ایج یا دور عمر کو جو معنی دیتا ہے لفظ اس کو استعمال نہیں کیا؟ اس کا جواب ایک روایت سے ہمیں ملتا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فتح کا معنی بیان کیا. امام نے فرمایا ان اصحاب الکہف کانوا کلہم کحولا، اصحاب کہف سارے کے سارے بوڑھے تھے. توجہ کریں، قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے اذ اتل فتیۃ الی الکہف، جس وقت چند جوان، کچھ جوانوں نے غار میں پناہ لی. یہاں پر اللہ نے جو لفظ استعمال کیا فتح، فتیتوں، کچھ جوانوں نے غار میں پناہ لی. چھٹے امام فرما رہے ہیں
کہ انا اصحاب الکہف کانوا کلہم کہولا، سارے کے سارے اصحاب کہف بوڑھے تھے۔ اب آیت اور روایت دونوں کا معنی الگ ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ چند جوانوں نے غار میں پناہ لی، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ سب کے سب بوڑھے تھے۔ جب سب کے سب بوڑھے تھے تو سائل نے، جس محفل میں امام یہ مطلب عرض کر رہے تھے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ایک شخص سوال کرنے لگا کہ مولا پھر فتح کا معنی کیا ہے؟ کیا فتح کا معنی جوان نہیں ہے؟ امام نے فرمایا ہاں جوان ہی ہے۔ ان اللہ خاطبہم الفتح، اللہ نے انہیں جوان بلایا بے ایمانہم، ان کے ایمان پر نگاہ کرتے ہوئے، ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے۔ پھر امام نے ایک فارمولہ بتایا کہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کو اس سانچے میں ڈھال کر دیکھا جا سکتا ہے کہ کون فتح ہے اور کون شباب ہے۔ پھر امام نے فرمایا من کان ایمانہم وتقواہم قوی فہو الفتح، جو بھی ایمان اور تقوی میں مضبوط ہو وہ فتح ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتی ہے شباب عمر کی تازگی کو کہا جاتا ہے، فتح ایمان کی تازگی کو کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شباب ہو فتح نہ ہو، یعنی جوانی میں ہے، 18 سال کی عمر میں ہے، 20 سال کی عمر میں ہے، لیکن دین سے دور ہے، ایمان کمزور ہے، عقیدہ سست ہے، تو یہ شباب ہے، فتح نہیں ہے۔ جو فتح ہوتا ہے وہ عمر کا کوئی اس کے لیے قید نہیں ہے، کم سن بھی ہو سکتا ہے کہ فتح ہو، ضعیف بھی ہو سکتا ہے کہ فتح ہو۔ جس طرح کی اس آیت میں اللہ نے اصحاب کہف جو سارے کے سارے بوڑھے تھے، اللہ نے ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ فتح ہیں۔ جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ کیوں اللہ نے قرآن میں فتح کا لفظ استعمال کیا، شباب استعمال نہیں کیا، تو جواب معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو عمر کی تازگی پسند، صرف عمر کی تازگی پسند نہیں ہے، بلکہ ایمان کی تازگی خدا کو پسند ہے۔ اب ایمان کی تازگی چاہے وہ حبیب ابن مظاہر کی شکل میں ہو تو حبیب ابن مظاہر فتح ہیں، چاہے زینب کبریٰ کی شکل میں ہو تو زینب کبریٰ فتح ہیں، جبکہ وہ جوانی شباب کے دور کو گزار چکے ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر سب سے ضعیف کربلا کے شہداء میں سے ایک ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ ضعیف کربلا کے شہداء میں سے ہیں، لیکن ہم ان کو شباب نہیں کہہ سکتے، فتح کہیں گے۔ قرآن کی آیت کے مطابق فتح ہے یہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان کی تازگی ان کے اندر ہے۔ جوانی ایک ایسا دور ہے جس دور میں انسان اپنی زندگی سے بہترین فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنے بدن کی بہترین کیفیت رہتی ہے، اس لیے کہ بچپن کی کمزوریوں کو گزار چکا ہے، بڑھاپے کی کمزوریاں ابھی اس سے دور ہیں۔ تو یہ جو سنہرا موقع ہوتا ہے جس میں اپنے بدنی طاقت کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتا ہے انسان، اس کو کہتے ہیں شباب، جو ادھر سے بھی کمزور نہ ہو، پیچھے سے بھی آگے سے بھی، جس کا ایمان پیچھے کی کمزوریوں کو گزار چکا ہو اور آگے کی کمزوریوں کو مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ایسے ایمان والے کو کہتے ہیں فتح۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بہار ہوتی ہے، یہ جو بہت طاقتور دور ہوتا ہے، اس دور کہتے ہیں کہ مجلس اپنی شباب پر ہے، جشن اپنے شباب پر ہے۔ کیا ہے مطلب جشن اپنے شباب پر ہے؟ یعنی ابتدائی جو لوگوں کا جمع ہونا، تھوڑا سا جو ہے شروعاتی جو ماحول ہوتا ہے وہ شروعاتی ماحول ختم ہو چکا ہے، اب جو آ گیا ہے وہ ایک دم مجلس اپنے جو ہے وہ عروج پر ہے، جس کو کہتے ہیں کہ شباب پر ہے، شباب پر ہے۔ تو اللہ کو شباب صرف وہ جو فتح نہ ہو پسند نہیں ہے، ہاں جو شباب بھی ہے فتح بھی ہے تو بہت اچھا، شباب نہ ہو فتح ہو تو اللہ اس کو سراہتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، ان کا ذکر قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا
کہ کچھ جوانوں نے غار میں پناہ لی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے نزدیک ہے، آپ سب جانتے ہیں اصحاب کہف کے واقعے کو۔ تو وہ ایک مشرک بادشاہ جو سب کو مشرک بنانا چاہ رہا تھا، اس کے گرفت سے، اس کے چنگال سے بچ کر نکلے اپنے ایمانوں کی حفاظت کے لیے، گھر چھوڑ دیا، معاشرہ چھوڑ دیا، ایک غار کو انہوں نے پایا۔ جب غار کے نزدیک پہنچے تو جیسے ہی غار میں اپنے آپ کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بہترین مکان پایا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، ربنا حب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ پھر خداوند عالم نے آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 میں ان کی اس دعا کی قبولیت کی بات عرض کرتا ہے، اور آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، رسول ہم آپ کو نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم نے اصحاب کہف کے سچے واقعے کو، برحق واقعے کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ وہ ایمان والے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، ان کی ہدایت کو ترقی دے دی۔ تو یہ بات جو ہوتی ہے فتح کے حوالے سے۔ چند نمونے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کہاں کہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کہ جو ایک فضائل رخ بھی ہے اور ہمارے لیے عبرت بھی ہے۔ جنگ خیبر کا موقع تھا، رسول کے ساتھ بہت سارے شباب تھے، لیکن جب فتح خیبر کا وقت آیا تو سارے شباب فتح کے کمزور نکلے، کسی کے اندر ایمان کی پختگی نہیں تھی، ایمان کسی کا تازہ نہیں تھا، ایمان کے ضعیف تھے، ایمان کے سست تھے، ایمان کے بچے تھے، ایمان کے کمزور تھے۔ جب مولا امیر المؤمنین نے خیبر فتح کیا تو جبرائیل نے عرش سے یہ قصیدہ پڑھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس ماجرے میں، اس وقت، اس میدان میں سوائے علی کے کوئی فتح نہیں ہے، فتح کوئی نہیں ہے۔ شباب تھے بہت لیکن فتح کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ نے یہاں پر بھی مولا امیر المومنین کے حوالے سے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ لا شاب الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں، اس لیے کہ وہ پیریڈ آف ایج ہوتا ہے، وہ عمر کا ایک دور ہوتا ہے جس کا ہونا نہ ہونا اتنا زیادہ مہم نہیں ہے، لیکن ایمان کا تازہ ہونا، ایمان کا جوان ہونا، ایمان کا مضبوط ہونا، یہ ہے جو انسان کو فتح خیبر کرواتا ہے۔ جب مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ یا علی، آپ سوکھی روٹی کھاتے ہیں، آپ فاقوں پہ فاقے رہتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ نے کس طرح سے خیبر کو فتح کر دیا؟ تو مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ ما خلعت الباب الخیبر بقوت جسمانیہ۔ اس وقت مولا امیر المومنین شباب بھی تھے، تو رسول خدا کے سامنے مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے در خیبر کو اپنے شبابی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے بلکہ میں نے اپنی فتائی طاقت سے اٹھایا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ جبرائیل کے ذریعے اعلان کیا، قصیدہ پڑھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہی بات ایک اور زاویے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ناظرین جانتے ہیں اس بات کو بہتر کہ آج جس زمانے میں ہم زندگی کر رہے ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت ہوئے 2200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو 1200 سال کے انسان کو ہم جوان کہیں گے یا بوڑھا کہیں گے؟ بوڑھا ہے۔ لیکن جب امام تشریف لائیں گے تو کیا عالم ہوگا ان کے ظہور کے بعد؟ امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، انہو فتح من قریش، میرا 12واں فرزند مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے، امام نے فرمایا، امیر المؤمنین نے، کہ ان کی عمر زیادہ ہوگی لیکن فتح ہوں گے، یعنی میں جیسے فتح تھا، ہر دور کا ہر امام فتح ہے، تو 12ویں امام بھی جب آئیں گے تو فتح ہوں گے۔ تو یہ بہت ہی مہم مسئلہ ہے ناظرین جو ہمارے اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں۔
ہم نے مرحوم شبیر حسین سے پتہ نہیں شاید ملاقات کی ہو یا نہ کی ہو. اللہ جناب علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں اس جوان کی مغفرت فرمائیں، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائیں، اہل خانہ کو مخصوصاً ان کے اہلیہ، ان کے زوجہ جو اپنی ازدواجی زندگی کے ابتدائی دور ہی میں اپنے شوہر سے بچھڑ گئی. ایک بہت ہی سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک بچی یا ایک عورت کے جو ہے زندگی سے اس کے سہاگ کا اجڑ جانا، چلا جانا ایک بہت ہی دردناک منظر ہوتا ہے. اللہ ان کی زوجہ کو بھی صبر عطا فرمائے اور ان کے آئندہ کے زندگی میں بہترین اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے راستے فراہم کرے، ان کی بہترین زندگی کے لیے امید کرتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جب ہمیں ان کی تصویر ملی، جب ہم نے ان کی تصویر دیکھی تو سب سے پہلے جس چیز پر نگاہ جا رہی تھی وہ ان کے پیشانی پر موجود سجدے کے نشان پر تھی. شبیر حسین صاحب کے پیشانی کے سجدے کے نشان پر نگاہ جا رہی تھی. جس نے بھی دیکھا تو چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ اعوان جوانی میں شباب بھی تھا، فتح بھی تھا. آج کے دور میں اپنے سارے مصروفیات کو چھوڑ کر انسان مسجد کی طرف، مصلی کی طرف، عبادت کی طرف اسی وقت بڑھ سکتا ہے جب ایمانی فتح اس کے پاس ہو، ایمانی جوانی اس کے پاس ہو. اگر ایمان کی جوانی نہ ہو تو پھر انسان کے لیے سخت ہو جائے گا. آپ نے شاید سنا ہے جمہوریہ اسلامی ایران کے ایک ویٹ لفٹر ہیں جو ہے یا ابوالفضل عباس لکھے ہوتے ہیں، رضا زادے، جناب رضا زادے سے جب وہ گولڈ میڈل جیت کر آئے تھے اولمپک کا، تو جب وہ واپس ایران آئے تو کسی رپورٹر نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ جناب حسن زادے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا اتنا زیادہ وزن اٹھا کر. آپ کی نگاہ میں، اب دنیا کی نگاہ میں آپ اس میدان کے یعنی ویٹ لفٹنگ کے آپ بہادر ہیں، آپ پہلوان ہیں، آپ شجاع ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کی نگاہ میں آپ سے زیادہ شجاع کون ہے؟ تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا حسن زادہ رضا زادے نے، جناب رضا زادے نے، کہ 600 کلو 700 کلو وزن کا پریکٹس کرنے کے بعد اٹھا لینا آسان ہے، جو انسان کی شبابی طاقت ساتھ دیتی ہے، لیکن اسی جوانی اور اسی عالم میں 200 گرام کے بلینکٹ کو ہٹا کر صبح کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے. جو صبح کی نماز کو 200 گرام کی بلینکٹ کو ہٹا کر اٹھتا ہے میں اسے میرے سے زیادہ شجاع مانتا ہوں. یعنی جناب رضا زادے آج ہمارے عنوان کے حساب سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ فتح شباب وہ ہے جو وزن اٹھا دیتا ہے، فتح وہ ہے جو بستر چھوڑ دیتا ہے. تو مرحوم کے جوانی کے دور میں پیشانی کے سجدے کا نشان بتا رہا ہے کہ یہ فتح بھی تھے، شباب بھی تھے. اللہ رب العزت انشاءاللہ ان کو اس عمل کا، ان کے جوانی کا بہترین صلہ عطا فرمائے. یہ بہت ہی مہم مسئلہ ہوتا ہے. ہم بار بار یہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں کہتے رہتے ہیں کہ جو بھی انتقال کر جاتا ہے وہ اپنی آنکھ کو بند کر لیتا ہے اور ایک پیغام اپنے زبان بے زبانی میں دیتا ہے کہ اے میرے اطراف رونے والوں، میرے ایصال ثواب کی مجلسوں میں شرکت کرنے والوں، میں نے اپنی آنکھ بند کر لی، تم اپنی آنکھوں کو کھول لو. اگر ہم اپنی آنکھوں کو کھول کر زندگی کریں گے تو پھر ہمارے اندر فتوت آئے گی، یعنی فتح بنیں گے، ایمان مضبوط ہوگا. ورنہ شباب کا دور گزر جائے گا، فتح کمزور ہو جائے گا، ہماری جوان شبابی بھی چلی جائے گی. یہ بات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی. مصائب کو جوڑنے کے لیے ایک مثال ہم نے آپ کے خدمت میں یہ عرض کی ہم نے کہ جب انسان بوڑھا ہوتے ہوئے بھی ایمان اس کا مضبوط ہو تو اللہ اس کو فتح کہتا ہے. سورہ کہف آیت نمبر 10 میں اگر بچہ ہو اور ایمان مضبوط ہو تب بھی فتح کہا جاتا ہے. اس کی مثال اور مصائب کی طرف آگے بڑھیں. امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کے جنازے پر پہنچے. جناب علی اکبر کی جوانی کا واسطہ دے کر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا کسی باپ کو اپنے جوان بیٹے کا جنازہ نہ بتائے.
اگر باپ جوان بیٹے کے جنازے کو دیکھنے پر مجبور بھی ہو جائے تو جوان بیٹے کے جنازے کو ہاتھوں سے اٹھانے کا وقت کبھی کسی باپ کو خدا نہ بتائے۔ اگر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کبھی انسان پر، تو انسان کو کبھی وہ وقت نہ آئے کہ انسان اپنے جوان کے جنازے پر ہو اور اس کے بدن کی طاقت جواب دے دے اور جنازے کو اٹھا کر لے جانے کی طاقت اس کے اندر نہ ہو۔ اللہ اکبر! یہ مصیبت اگر کہیں ہمیں ملتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کے جنازے پر پہنچے۔ جناب علی اکبر باپ اور بیٹے کی وہ آخری گفتگو ہوئی۔ جب جناب علی اکبر کی روح پرواز کر گئی تو امام نے چاہا کہ جناب علی اکبر کے جنازے کو اٹھائیں۔ جوان کا جنازہ، ضعیف باپ، جب جنازہ اٹھا نہیں گیا امام سے تو امام نے خیموں کی طرف رخ کر کے ایک آواز دی۔ توجہ کریں اس آواز پر کہ امام نے کیا پکارا۔ جناب علی اکبر کی شہادت کے وقت خیموں میں کم سن بچے اور بچیاں رہ گئی تھیں، تو اس وقت امام حسین اگر پکاریں تو کیا کہنا پڑے گا امام کو؟ امام کہیں گے اے خیموں میں موجود بچوں باہر آؤ، میری مدد کرو۔ امام نے یہ نہیں فرمایا۔ امام نے جو آواز دی، یا فتح یا بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے فتح۔ بچے تھے لیکن امام بتا رہے تھے کربلا جیسے مصائب کو برداشت کرنا آنکھوں سے دیکھ کر یہ اسی وقت ممکن ہے جب فتح ہوتا ہے، ایمان کی جوانی ہوتی ہے۔ یا فتح یا بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے جوان کے ایمان بچوں، احملوا اخاکم الی الفسطاس، آؤ اپنے بھائی اکبر کو خیموں میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر! خدا کسی باپ کو یہ وقت نہ بتائے کہ باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے پہ حاضر ہوا ہو۔ جناب شبیر حسین صاحب کے والد کا بھی انتقال ہو گیا جب ان کے انتقال سے پہلے، اس لیے کہ جو اعلامیہ آیا ہوا ہے اس میں مرحوم لکھا ہوا تھا۔ ان کے سامنے بھی ہم کہیں گے جناب اسد علی صاحب مرحوم، آپ خوش نصیب ہیں کہ بہت بڑے داغ کو آپ دیکھے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے اس فرزند کا انتقال ہوا، لیکن تھوڑا کربلا میں امام حسین سے پوچھیں جس کے آنکھوں کے سامنے بیٹے کا انتقال ہو جائے۔ جب بیماری سے یا کوئی ہمارا انتقال کر جاتا ہے تو ماں باپ کو گھر کے وارڈ کے باہر، ہاسپٹل میں آئی سی یو یا جو جہاں پر بیڈ ہوتا ہے اس سے باہر رکھا جاتا ہے، تڑپنے کو دکھایا نہیں جاتا ماں باپ کو۔ یہ حسین کی غربت تھی کہ حسین اپنے جوان کے جنازے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جوان باپ کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، ایک ہاتھ سینے پر ہے۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا یہ ہاتھ سینے پر تم نے کیوں دھرا ہے؟ کہا بابا جان میں ایک چیز آپ سے چھپانا چاہ رہا ہوں۔ بیٹا کیا ہے؟ ہاتھ ہٹاؤ، اپنے بابا سے کوئی چیز نہ چھپاؤ۔ تو جناب امام حسین کے سامنے سے علی اکبر نے ہاتھ اٹھایا تو کیا دیکھا کہ اکبر کا سینہ ہے اور برچی کی انی ہے جو سینہ اکبر میں پیوست ہو گئی ہے، جس کے درد سے اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ امام حسین نے جناب علی اکبر کے سراہنے بیٹھ کر آستین الٹی، ٹوٹے ہوئے نیزے کو پکڑا اور علی اکبر کے سینے سے جب برچی نکالی تو برچی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل گیا۔ امام حسین نے اس منظر کو بھی دیکھا، ایک ہچکی جناب علی اکبر نے لی، جس ہچکی کو امام حسین نے سنا اور اس کے بعد ایک جملہ امام نے فرمایا جو پہلے بھی امام نے فرمایا تھا خیموں سے نکلتے وقت، الدنیا بعدک الافا، بیٹا اکبر تیرے شہادت سے میری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا ہے، اب میری آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امام جب خیمے سے نکلے تو جناب اکبر کے جنازے تک، جناب اکبر جہاں گھوڑے سے گر گئے تھے وہاں پہنچنے تک امام کئی مرتبہ زمین پر گرتے، کئی مرتبہ زمین سے اٹھتے۔ یہ ان ماں باپ سے پوچھیں جن کے جوان کی آنکھوں کے سامنے جوان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے کہ جوان کے جنازے پر آئیں اور اس حالت میں۔ ہاں آپ زیارت عاشوراء میں آپ پڑھتے ہیں ھذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان
روز عاشور وہ دن ہے جس دن آل مروان اور آل زیاد خوشیاں منا رہے تھے۔ کسی نے آ کر امام سجاد سے پوچھا کہ مولا یہ کون سا وقت تھا جب آل زیاد اور آل مروان خوشیاں منا رہے تھے؟ تو امام سجاد کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا کہ 2 وقت تھے جب وہ مسکرا رہے تھے، میرے بابا کے دل کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ مولا وہ کون سے موقع تھے؟ کہا جب اکبر نے آواز دی، میرا بابا اکبر کے جنازے پر گرتے گرتے پہنچ رہا تھا تو آل مروان اور آل زیاد کھڑے ہو کر ہنس رہے تھے، جو میرے بابا کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ دوسرا وقت وہ تھا جب میرا بابا اصغر کا جنازہ لے کر خیموں سے کی طرف آ رہا تھا، تو اس میرے بابا کی غربت اور مظلومی کو دیکھ کر ظالم ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، جو میرے بابا کو بڑا گراں گزرا۔ یہ 2 موقع تھے جب ہذا یوم فرحت بہ آل زیاد و آل مروان یہ کہہ کر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بس یہی عرض کریں گے کہ اے شبیر حسین، آپ کا انتقال آپ کے گھر والوں کے لیے بہت سخت تھا، آپ کے لیے آپ کے والدین، اپنے ماں بھائیوں نے آپ کی شادی کے ارمان پوری کر لی، لیکن سب کی خواہش یہ تھی کہ آپ لمبی عمر کرتے، لیکن خدا کی مصلحت تھی کہ آپ اس دنیا سے جلد چلے گئے۔ ایک اس بہن سے پوچھیں جس نے بابا کو خط لکھا تھا کہ بابا کیا آپ نے اکبر کی شادی کر دی اور صغرا کو بھول گئے؟ بابا اب میں سوچ رہی ہوں کہ میرا اصغر چل رہا ہوگا، میرے اکبر کی شادی ہو گئی ہوگی، بابا میرے اکبر کو مبارکبادی دے دینا۔ ایک بہن نے اپنے بھائی کی شادی کے ارمان اس دنیا سے لے کر چلی گئی، اور ایک گھرانہ جناب زینب سلام اللہ اور ام لیلا نے جناب اکبر کے ہاتھوں کو خون کی مہندی سے لدا ہوا دیکھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا اس مختصر سی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس مجلس کے ثواب کو مرحوم شبیر حسین کی روح کو ایصال فرما۔ دوبارہ ہم ناظرین سے گزارش کرتے ہیں مرحوم شبیر حسین صاحب کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔